جی اب آ رہی ہے آواز؟ بتائیے. چلیں ٹھیک ہے. جی ہاں جی، میں اس دن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ شعر تو پڑھ لیا تھا، اس میں لفظی معنی تھوڑا سا دیکھ لیں گے. صحاب جود، صحاب بادل کو کہا جاتا ہے اور جود جو ہے وہ سخاوت کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ ان کی محمد ابن قاسم بہت سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے. ان کی جو سخاوت ہے اس کو تشبیہ دی انہوں نے بادل کے ساتھ، کہ جس طرح بادل برستا ہے تو بے بہا برستا ہے، ٹھیک ہے، بارش کی فراوانی ہو جاتی ہے پانی کی زمین کے اوپر جو ہے وہ، تو بغیر کسی تفریق کے برستا ہے وہ، جو ہے نا ہر شخص کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ پانی آتا ہے جو اس میں، ٹھیک ہے نا، ہر شخص کے گھر کے، چاہے کوئی نیک ہے، برا ہے، اچھا ہے، جو ہے نا وہ جیسا بھی ہے، تو سب کے، مسلمان ہیں، کافر ہیں، سبھی کے ممالک کے اندر، سبھی ممالک میں، سبھی کے گھروں کے اندر جو ہے وہ بارش پر. تو اسی طرح محمد بن قاسم جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے نا سخاوت کی تھی، حتیٰ کہ ملتان کے اندر ایک بہت بڑا مندر تھا، انہوں نے وہ توڑا اور وہاں لوگوں نے جو ہے نا وہ سونا جمع کیا ہوا تھا، ہندو نے وہاں سے لیا اور لوگوں کے اوپر خرچ کیا. لوگ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی مورتی بنا کے جو ہے نا وہ پوجا شروع کر دی تھی. صاف ظاہر ہے لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو بندہ جو ہے کسی کے لیے جو ہے وہ اچھا کوئی کام کر جائے. تو انہوں نے لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کے کام آئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کے حالات بدل گئے تھے، بے روزگاری ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، غربتوں کا جو ہے نا نام مٹ گیا تھا. اس وجہ سے لوگوں نے پھر ان کی مورتی بنا کے جو ہے نا وہ پوجا شروع کر دی تھی. آگے طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم، یعنی ان میں طارق صلاح الدین محمود، ان کے میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے ان کی غیرت، ان کی جو ہے وہ بہادری، اور ان کی جو ہے وہ شجاعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان جیسی غیرت، ان جیسی بہادری، ان جیسی جرأت کا جو ہے نا وہ پرچم ہے. تو اس جو ہے یہ چیز اس میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ قوم سخاوت کرنے والی ہے. دنیا میں جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے، کچھ سانحہ پیش آ جائے، تو ہماری قوم جو ہے نا سب سے آگے ہوتی ہے، جو ہے نا فنڈنگ کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے جو ہے نا وہ آگے ہم لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس قوم کے اندر جہاں کچھ برائیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو وہاں اس قوم کے اندر خوبیاں بھی بے شمار ہیں. چلیں جی، اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ شعر ایڈ کر لینے ہیں. میں 3 لکھ رہا ہوں آپ سب کے سامنے، تو آپ لوگ جو ہے وہ اس میں لکھ لیں گے. جی پہلا شعر ہے: ہند میں محمود کی یلغار نے کر دیا باطل کو آخر سر نگوں. ٹھیک ہے، دوسرا شعر اس میں ایڈ کر لیں: تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ٹھیک ہے، 2 شعر ہو گئے. شعر نمبر 3 اس میں لکھ دیں: اللہ کے شعروں کو مت چھیڑنا تم. اللہ کے شعروں کو مت چھیڑنا تم، اس کے بعد آپ لوگ کوما لگا لیں گے، ورنہ تکبیر کے نعروں سے، تکبیر کے نعروں سے، اس کے بعد بھی کوما، نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. جی بچوں، اس میں شعر میں دیکھ لیں آپ لوگ، 3 شعر میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیے ہیں. ہند میں محمود کی یلغار نے
کر دیا باطل کو آخر سرنگوں یعنی ان کو شکست دے دی. ٹھیک ہے. ہندو پہلے تو بڑی بڑھ کے مارتے تھے، یاد رکھیے گا. اس کے جو والد تھے نا اس کو بھی ہندو نے شکست دے دی تھی ایک جنگ کے اندر، تو بڑا غرور تھا ان میں، بڑا تکبر تھا، مغرور تھے. لیکن آخرکار ہندوؤں کو جو ہے نا شکست دینے کے بعد محمود نے، سلطان محمود غزنوی نے منوایا تھا مسلمانوں کی طاقت کو، اور وہی بندہ تھا اس کے بعد جو ہے نا بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. جی، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ازل شروع سے ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر خود کمزور ہو جائیں گے، اگر ہم اپنی طاقت کو نہیں یعنی بروئے کار لائیں گے تو مر کے ختم ہو جائیں گے. دشمن کے سامنے کمزور نہیں ہونا. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. نمبر 3، اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. جی، یہ 3 شعر جو ہے وہ آپ لوگ ایڈ کر لو گے، 2 اور 3 کافی ہے اس میں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ شعر سمجھ آ گئے ہوں گے. جی، اب دیکھیں شعر نمبر 6. جی اچھی طرح سے پڑھیں. یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا. دوسرا پھر پڑھیں. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا. شعر نمبر 3. اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. جی شعر دیکھیں. یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پہ ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا. یاد رکھیے گا جو ہم لوگوں نے چوتھا، پانچواں، یہ اوپر جتنے بھی شعر پڑھے ہیں وہ امپورٹنٹ تھے. یہ بھی جو ہے نا اس کو یعنی اس طرح کے سمجھ لیں کہ اہم ہی سمجھ کے آخری 2 جو ہے وہ پڑھیں اس کو. یہ پرچم ہے نشاں، نشاں یعنی علامت. یہ پرچم ہے اس بات کی علامت کہ عالم میں فتح و کامرانی کا. ایک لفظ ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، فرق ہے دونوں میں. عالم اور عالم میں، عالم علم والے کو کہا جاتا ہے، عالم دنیا کو، جہان کو کہا جاتا ہے. تو یہاں عالم پڑھیں گے. یہ پرچم ہے نشاں، یہ علامت ہے یہ پرچم کس بات کی؟ فتح و کامرانی کی. زمین پہ ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا. ابر بادل کو کہا جاتا ہے، رحمت، رحمت ہوگی رحمتوں کے بادل. یہ پرچم پہلی بات ہوگی کہ فتح و کامرانی کی علامت ہے دنیا میں، کہ یہ قوم فاتح ہے، یہ کامران ہوگی، یہ کامیاب ہوگی، جیت ان کا مقدر ہوگی، فتح ان کا مقدر ہوگی. یہ اس بات کی جو ہے نا علامت ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، رحمتوں کا جو ہے نا یہ بادل ہے. نوید آسمانی کا، یعنی کہ دوسری بات کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. نوید، نوید کہتے ہیں خوشخبری، آسمانی خوشخبری. آسمانی خوشخبری سے مراد اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. ویسے تو اللہ کی قدرت ہر جگہ کے اوپر موجود ہے. جس طرح شاعر کہتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جہاں نظر ماتا ہوں تیری کارگی. لیکن اصل اللہ وجود کے اعتبار سے جو ہے نا وہ آسمان کے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، قدسی کے اوپر، جس طرح قرآن پاک میں وسیع کرسی السماوات والارض وہاں پر موجود. تو جہاں پر نوید آسمانی، آسمان کی طرف نسبت ہو، مراد اس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. تو نوید آسمانی اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ خوشخبری ہے، زمین پہ ابر رحمت ہے. بات سنیے اچھی طرح سے، شعر کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں پاکستان جانتے ہو بڑی تگ و دو، بڑی قربانی کے بعد جو ہے نا وہ بنا تھا. بڑے لوگوں کی قربانی ہے اس میں. لوگوں نے اپنی جائیداد، مال، بچے جو ہے نا قربان کر کے اس ملک کو جو ہے نا وہ بنایا تھا. اور بڑی جو ہے نا قربانی ہے اس ملک کے لیے ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں جو ہے نا وہ برداشت کی تھی. بنے بنائے گھر، بنی بنائی جو ہے نا جائیداد، دولت چھوڑ کے جو ہے نا اس ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر یہاں پر جو ہے نا وہ آ گئے تھے. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر یعنی اسلام کے نام پر جو ہے وہ بنا تھا.
ٹھیک ہے، جس طرح دنیا میں واحد ملک یہودی ہے جو نظریاتی طور پر بنا، اسی طرح واحد ملک یہ پاکستان ہے جو اسلام کا نظریہ لے کر جو بنا ہے۔ یاد رکھے گا وہ کون سی رات تھی جس رات جو ہے نا یہ پاکستان بنا تھا؟ وہ رات وہ تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سال کے 365 یا جتنے بھی دن ہیں ان میں سے سب سے بہترین جو ہے نا وہ یعنی تمام راتوں میں سے 365 میں سے ایک رات ہے، وہ ہے رات لیلۃ القدر کی، یعنی قدر والی رات، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی جو ہے نا وہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو وہ عظیم رات تھی 27 رمضان یعنی لیلۃ القدر کی رات، کہ جس رات 1947 14 اگست 1947 اور 27 رمضان کی رات جو ہے نا یہ اعلان ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے نا دنیا کے نقشے پر ابھر آیا ہے، پاکستان وہ بن گیا ہے۔ تو دیکھ لو کہ رحمت والی رات کے اندر اس ملک کا جو ہے نا وہ بننا ایک سمجھ لو کہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ آپ اس میں یہ اندازہ لگائیں کہ آج بھی پھر 57 اسلامی ممالک ہیں، یہ باتیں آپ لوگ بھول جائیں گے، پوائنٹ تھوڑے سے نوٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، ایٹمی طاقت پاکستان جو ہے نا رکھتا ہے، اور دنیا کی بیسٹ اور بہترین آرمی اور فوج ہمارے پاس جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں میں ایک بات، ایک شخص نے مجھے جو ہے نا یہ واقعہ سنایا تھا، بہت زبردست، آپ لوگ مختصراً اس کو ایڈ کر لیں گے ٹو دی پوائنٹ، کہ بیت اللہ کے اندر ایک شخص تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھنا۔ تھا کہاں کا؟ وہ تھا فلسطین کا، بیت اللہ میں جا کے فلسطینی پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ یار تو فلسطینی ہے، کسی نے پوچھ لیا اس سے کہ تو ہے فلسطینی، تو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا نہیں مانگ رہا، تو پاکستان کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ فلسطین کے لیے میں تو نہیں مانگ رہا، میں پاکستان کے لیے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آج ہمارا جو بیت المقدس ہے جو اغیار کے قبضے میں چلا گیا ہے، عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، اگر اس کو چھڑائے گا ان کے قبضے سے، پھر سے ان کو جو ہے نا وہ اس کو آزاد کرائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ پاکستانی ہی ہوں گے کہ جو آ کے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ آزاد کرائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی یقینی بات ہے، یہ رحمت ہے یہ ملک، ٹھیک ہے نا۔ آخر ایٹمی پاور بن جانا، اتنی بہترین فوج، اس قوم کے اندر اتنا جذبہ دلیری آ جانا کہ جب 1965 کی جنگ آئی تھی، لوگ ایٹم جو ہے نا وہ ٹینک کے نیچے بم باندھ کے اپنے سینوں کے اوپر لیٹ جاتے تھے، تو دنیا حیران تھی، یہ انسان ہیں، یہ جن ہیں، یہ کیا ہیں کہ جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹینکوں کے نیچے جو ہے نا بم باندھ کے سینوں کے اوپر لیٹ جاتے ہو۔ جان قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتی انسان کے لیے، آپ جانتے ہو جان انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ انسان جان کی جب بات آتی ہے انسان ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، انسان کو یہی ہوتی ہے کہ ہائے میری جان نہ جائے، مجھے تکلیف نہ ہو، میرا نفس جو ہے نا، تو اس لیے سب سے بہتر جو ہوتی ہے۔ لیکن ملک کی باری جب آتی ہے، ملک کی جو ہے نا آتی ہے، تو نہیں جانے نہ جانے یہ جذبہ کہاں سے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، حالات کی گردش سے جو ہے نا ہم دیکھ چکے گردش حالات کی ہمت، ہم دیکھ چکے گردش حالات کی ہمت، رستے میں بہادر کے وہ ٹھہرا نہیں کرتی۔ تو یہ ایک ملک، ہمارا ملک کا نام آتے ہی ایک عجیب سا جذبہ تن من کے اندر انسان کے جو ہے نا وہ دوڑ جاتا ہے انسان میں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک رحمت بنایا ہے، اس کو کامرانی اور کامیابی کی جو ہے نا وہ علامت بنایا ہے، کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، وگرنہ جانتے ہو دنیا میں جتنے دشمن ہمارے اس ملک کے ہیں، ہر اس جو ہے نا وہ اس میں کیا آپ سب کو آواز نہیں آ رہی میری؟ جلدی جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ آواز آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ آ رہی ہے؟ جس بچی کے پاس نہیں آ رہی نا، تنزیلہ پرویز یہ آئی ڈی ہے، تو جی چلیں ٹھیک ہے، تو اس میں شکریہ، آپ لوگوں نے تو دھڑا دھڑ میسج شروع کر دی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگ میرا لیکچر دھیان سے سن رہے ہیں۔ جی ایک بچی کے پاس آواز نہیں آ رہی، تو آپ کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، بیچ میں اس طرح کا کوئی میسج آتا ہے تو میرا ریدم ٹوٹ جاتا ہے، میں جو بات سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ چلو، تو یہ پرچم ہے نشان عالم فتح و کامرانی کا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہے۔ باقی تھوڑا سا نا دوسرے پہلو سے اگر ہم اس ملک کو دیکھیں تو اس کا بن جانا، لیکن یہ بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ ہمیں شروع دن سے لوگ ایسے ملے ہیں جو ملک کو کھانے والے ہیں، جو لوٹنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے، وہ ایک انگریز آیا تھا پاکستان کا وزٹ کرنے کے لیے، دیکھتا رہا پاکستان کے صوبے پھرا، شہر پھرا، پھرنے کے بعد جو ہے نا اس بندے نے جو ہے یہ کہا
کہ उन लोगों ने पूछा भी आप किस नतीजे पे पहुंचे, वो कहता मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये अल्लाह के सहारे पे ये मुल्क कायम है, वगरना जो इसका हाल कर रखा है लोगों ने तो ये मुल्क तो कब तक खत्म हो जाता। और हकीकत यही बात है कि जिस तरह लूटने वाले इस मुल्क के जो है ना बेड़ा गर्क करने वाले हैं हमारे मुल्क की, जो है ना ऐसे समझ लो कि उन्होंने दरो दीवार हिला के रख दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क कायम है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ही वैसे तो इस मुल्क को जो है ना वो बनाया भी, अल्लाह ताला की रहमत से ये बना था कि ऐसे लोग जो है ना पैदा हो गए थे, और आज उसी की रहमत से जो है ये मुल्क जो है वो कायम है। ठीक है, तो बाकी जो है ना इसमें तो ये हमारी जो है वो जिम्मेदारी इसमें। चलो जी, इसमें आप लोगों ने ये ख्याल करना है जरा। अब शेर जो है वो इसमें मैं आप लोगों के सामने जो है वो लिख रहा हूँ, देखें जी। पहला शेर है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। कुछ बच्चे इसके बाद हैं भी लगा देते हैं, वो नहीं है। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ठीक है जी, ये पहला शेर हो गया, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। शेर नंबर 2, हम देख चुके गर्दशे हालात की हिम्मत। हम देख चुके गर्दशे हालात की हिम्मत, रस्ते में बहादुर के वो ठहरा नहीं करती। कौन नहीं ठहरती? ये जो है ना हिम्मत, रास्ते में बहादुरों के ये नहीं ठहर सकती। नंबर 3 शेर हो गया इसमें, देखें जी। नंबर 3, ये परचम है सदा जिसने लगाई कामरानी की। ये परचम है सदा जिसने लगाई कामरानी की, जमीन पर एक निशानी है, जमीन पर एक निशानी है, नवीद आसमानी की। जी जी बच्चों, आप लोगों को पता नहीं नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लगता तो नहीं है कि आ रहे होंगे नजर। जी देखें, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। आ रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम बातिल से नहीं डरते, घबराने वाले नहीं होते, घबराने वाले तो फिर मर जाते, कमजोर। तकदीर तकदीर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म सईफी की सजा मर्गे मुफाजात। बुढ़े हो गए, शेर भूल जाते हैं। तो तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मुफाज, कि हम कमजोर नहीं पड़ते। अच्छा जी, हम देख चुके गर्दशे हालात की हिम्मत। जी, हम देख चुके गर्दशे हालात की हिम्मत, रस्ते में बहादुर के वो ठहरा नहीं करती। जी, ये परचम है सदा, सीन के साथ नहीं लिखना जी, एक सीन के साथ होता है, एक होता है स्वाद के साथ। जो सीन के साथ होता है उसका मतलब होता है हमेशा, और जो होता है स्वाद के साथ उसका मतलब होता है आवाज। ठीक है जी, तो हाँ जी, हम देख चुके गर्दश हालात की हिम्मत, ये रास्ते में बहादुर के वो ठहराने। ये परचम है सदा जिसने लगाई कामरानी की, जमीन पर एक निशानी है नवीद आसमानी की। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। चलो बच्चों, अब शेर नंबर जो है वो जल्दी जल्दी हम पढ़ के इसको खत्म कर दें नज़म। ठीक है,
شعر نمبر سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ کوئی شعر نہ سمجھ آیا تو جلدی جلدی بتا دیں، میں پھر اس کو ریپیٹ کر دوں۔ آ گئی ہے سب کو؟ اچھا جی، یہ پرچم ہے روایات جی قاضی والا وہ لکھنا تو نہیں، وہ ویسے میں نے سنایا آپ لوگوں کو۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو کمزور ہو جاتا ہے نا دشمن کے سامنے، وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے اس کا نام۔ انسان ویسے کمزور ہے کوئی بات نہیں، لیکن دشمن کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہیے، اپنی طاقت کو نہیں ختم کرنا چاہیے۔ دشمن کے سامنے انسان اپنی طاقت کو، قرآن پاک میں وَإِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی قوت کو، اپنے دفاع کو جو ہے نا وہ تیار کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا دیکھ لو آج پاکستان کو کچا کھا جاتی اگر آج ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا۔ جس طرح چین پاکستان کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے، یہ سی پیک بن رہا ہوا ہے، ان کو بس نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے، دفاع ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ستیہ ناش کر سکتے ہیں، اس وجہ سے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، اس لیے جو ہے نا اپنی طاقت کو جو ہے وہ تیار رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ آخری شے، یہ پرچم ہے صدا جس نے لگائی، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ آخر کے اندر جو ہے نا دیکھ لو اس نے اپنے ملک کا نام بھی لے لیا، یہ ہے محبت، وطن سے محبت، کہ جب پاکستان کا نام آتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان، دیکھو نا، پاکستان اور مدینہ طیبہ، یہ دو ایک ریاستیں ہیں جو کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانی دے کے اس کو جو ہے وہ بنائی تھی، اور ایک یہ ریاست ہے جس کو لوگوں نے بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ان میں بڑی یکسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب نام میں بھی یکسانیت ہے، جس طرح کہ دیکھو مدینہ طیبہ، پاکستان، پاک اور طیبہ ایک ہے۔ استان اور مدینہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے رہنے والے، یعنی پاک شہری۔ پاکستان پاک شہری، مدینہ طیبہ پاک شہری، ٹھیک ہے۔ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، محنتی لوگ، قابل لوگ، مدینہ طیبہ کا معنی، اور یہی معنی جو ہے وہ پاکستان کا ہے۔ تو اس لیے اس ملک کے نام کے اندر بھی ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے، جو ہے نا ایک جو ہے نا سمجھ لو کہ اصول ہے، قانون ہے اس مقصد نام کے اندر بھی۔ تو صاف ظاہر اس ملک کے بنانے کے اندر کیا مقاصد ہوں گے۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ سنو، یاد رکھیے گا، اس میں سب سے آخری بات جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پرچم جو ہے وہ ہمیشہ سربلند رہے گا۔ اب اس میں بات کیا ہے؟ دیکھو، بڑکوں سے، باتوں سے تو نہیں کوئی چیز بن جاتی، ٹھیک ہے نا۔ آخر ایک بندہ بات جو کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے کیا واقعی ایسی ہے، کیا یہ کرتا بھی ایسے ہے، اس کا پریکٹیکلی جو ہے نا عملی طور پر یہ ایسے ہے یا نہیں ہے، کیا یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم۔ ایک بات یاد رکھے گا، دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں نا، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، وہ قوم پائندہ اور زندہ رہتی ہے اپنی روایت کے ساتھ۔ روایت کیا؟ اپنے اقدار، اپنا کلچر، اپنی ثقافت۔ جس قوم کی جتنی بہترین ثقافت ہوگی، جتنا زبردست کلچر ہوگا، جس کے جتنے بہترین اقدار ہوں گے، جتنی بہترین روایات ہوں گی، وہ قوم اتنی ہی ترقی کرے گی، ٹھیک ہے۔ ہماری جو روایات ہیں، ٹھیک ہے، بھلے ہم لوگ اغماض کر لیں اپنی روایات سے، منہ پھیر لیں، بھاگ جائیں، ان کے اوپر پورا نہ اتریں، تو وہ اور بات ہے، وہ تو ہماری جو ہے نا بیوقوفی ہے۔ وگرنہ جو ہماری قوم کی جو روایات ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ آپ جانتے ہو ہماری قوم کے اندر ہماری روایتوں میں حیا ہے، ہماری اقدار میں شرم ہے، ہمیں ماں باپ کے احترام کا پتہ ہے، ہمیں اولاد کی تربیت کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس قوم کے اندر ایک رہن سہن کی ترتیب ہے، شادی بیاہ کی ترتیب ہے، اس میں پردہ ہے، اس کے اندر بات کا سلیقہ اس قوم کو جو ہے نا وہ سکھلایا جاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھلایا جاتا ہے۔ اس قوم کے اندر اخلاقیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری اس قوم کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ جبکہ اس کی نسبت اگر آپ انگریزوں سے موازنہ کر کے دیکھ لیں تو ان لوگوں کے اندر اخلاقیات، مادیت پرست ہیں وہ لوگ، اخلاقیات نہیں ہیں ان لوگوں میں، روایات نہیں ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور انسانوں سے زیادہ وہ جانوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو اس میں صرف ان لوگوں کے نزدیک جو ہے نا وہ پیسہ ہے، جبکہ سب چیزیں وہ نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے روایت، وہ آپ کی قوم کے اندر ہے. جس طرح اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہ ہماری قوم کے اندر بہترین تہذیب ہے، بہترین روایات ہیں. یاد رکھیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، ان کی وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے جو قوم اپنی روایات کو بھلا دیتی ہیں. آپ جانتے ہو ہماری روایت کیا ہے، میں جانتا ہوں آپ کی روایت کیا، ہمارے اقدار کیا ہیں. ہم اس معاشرے کی طرح بن کے نہیں رہ سکتے جیسے ان کا معاشرہ ہے، ہماری وہ روایتیں ہی نہیں ہے. جب ہماری روایت کو ہم بگاڑ دیں گے، اپنے اقدار کو بھول جائیں گے، شادی بیاہ کے موقع پر، موت کے موقع پر، عام طور پہ رہن سہن میں، لوگوں کے رشتوں کے معاملات میں بھول جائیں گے، تو پھر ہماری الگ پہچان ختم ہو جائے گی. نتیجتاً کیا نکلے گا؟ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارا نام مٹ جائے گا. تو اس لیے یہاں شاعر کہتا ہے یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم. اس پرچم میں ستارے کو دیکھو، اس کے کونے بتاتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، 5 ارکان اسلام اس میں بتاتے ہیں. یا میں تو یہ کہا کرتا ہوں 5 صوبوں کا نمائندہ ہے وہ ستارہ جس کے 5 کونے ہیں. چاند کو دیکھ لو، چاند کے اندر جو خم ہے وہ توحید کی علامت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت والی انگلی کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قوم جنگ جو ہے مشکل وقت میں لڑنا بھی جانتی ہے، ٹھیک ہے نہیں. سبز پرچم مسلمانوں کی جو ہے نا وہ نمائندگی کر رہا ہے، اور جو وائٹ کلر ہے اس کے اندر سفید کلر ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس قوم کے اندر اقلیتیں بھی ہیں. اس ملک کا حسن ہوتا ہے جس میں بہت سارے مذہب جو ہے نا بستے ہوں، جہاں مسلمان بھی ہوں، یہودی بھی، عیسائی بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، اور سب رواداری سے محبت سے جو ہے نا رہتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ملک کی روایت کہ ہمارے ساتھ تہذیبیں بہت ساری ہیں، ملتیں ہمارے سہتی ہیں. آج تک کسی عیسائی کو کسی مسلمان سے پریشانی نہیں ہوئی. اگرچہ ہندو دیکھ لو ہندوستان میں، وہاں مسلمان روز ذلیل و خوار کیے جا رہے ہیں، لوگ ان کو جو ہے نا پریشان، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. یہاں ہندو آزاد ہیں، یہاں عیسائی آزاد ہیں، یہاں سکھ آزاد ہیں. ہر بندے کو اس کا حق جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے. عہدوں کے اوپر بھی موجود ہیں وہ جو ہے نا مذہب کے معاملے کے اندر. یہ ہیں ہماری روایات، ٹھیک ہے نا جی. آپ ماں باپ کو دیکھ لو، بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرنے میں جنت کو تلاش کرتے ہیں، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرتے ہیں. اولاد کی تربیت میں ہم رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. بیوی کے حقوق پورے کرنے کے اندر ہم جو ہے نا، یہ ہیں ہماری جو ہے وہ روایات. ماؤں بہنوں پردے کو ترجیح دیتی ہیں، بغیر پردے کے بہن نہیں لکھتے ہیں، اپنے جو ہے نا تحفظ کرتے ہیں. زبان جو ہے نا بولتے ہوئے لفظوں کا ہم چناؤ بہترین کرتے ہیں. یہ ہے ہماری روایت. ہمارا لباس کتنا صاف ستھرا ہے، جس کے اندر ایک حیا ہے، جس کے اندر شرم ہے. ہم کسی بھی محفل میں، کسی بھی پارٹی کے اندر ایزی ہو کے ہم لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہے ہماری جو ہے نا وہ روایات. یاد رکھیے گا، جس قوم کے اندر یہ روایات ہوں وہ قومیں کیسے مٹ سکتی ہیں. یہ کاش ہماری جو روایات ہیں ہم اس کو تھام لیتے نا، تو آج جس حال کو ہم ہیں تو اس حال کو نہ ہوتے. تو بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم اپنی روایات کو جو ہے نا وہ نہیں. تو کہتا ہے یہی پرچم ہے استقلال ہے پاکستان کا پرچم. یہ پرچم جو ہے نا مستقل مزاجی کا پرچم ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ہندو سوچتے تھے، انگریز سوچتے تھے کہ یہ ملک بننے جا رہا ہے، یہ بڑا شور شرابہ کیا، انہوں نے تحریک اٹھائی، دے دو یار ان کو ملک، دیکھ لیں گے چند دنوں کے بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا. تو دنیا حیران رہ گئی تھی کہ وہ ملک جس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ ملک چلا سکے، لیکن پاکستان اپنے قدموں کے اوپر کھڑا بھی ہوا اور پاکستان نے دنیا کو جو ہے نا وہ بتایا. اور باوجود جو ہے نا اتنے سرمایہ کے نہ ہونے کے، پاکستان نے جو ہے نا ایک بہترین ایٹم بم بھی جو ہے نا وہ بنا لیا. اور پاکستان نے حوالے سے ہم جو ہے نا دنیا کے اندر ایک مذہب کے بعد جو ہے نا کچھ ایسے وقت ہمارے دنیا میں پاکستان کی جو ہے نا مثال دی جاتی تھی. جس طرح میں تو جو ہے آپ بات آپ لوگ کو جو ہے نا وہ کرنے لگا ہوں، وہ شعروں سے ہٹ کے اس نظم کو دیکھ لو. حفیظ جلندری صاحب نے نظم لکھ کے اپنا حق ادا کیا ہے، خراج تحسین پیش کی ہے، خراج عقیدت اس نے جو ہے نا وہ پیش کر دی ہے. ایک نظم کے ذریعے اپنے ہیروز کو، اپنی قوم کو، اپنی جو ہے وہ ملت کو انہوں نے جو ہے نا وہ خراج تحسین انہوں نے پیش کر دی ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ دیکھ لو کہ ہمارا جو ملک ہے یہ کوئی آسانی سے نہیں بنا. یا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں جو ہے وہ نہیں دے دیا، کہ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، لوگوں کی بڑی کاوشیں ہیں، محنتیں کوششیں لوگوں نے. میں اگر کہوں میرا اپنا خاندان، میرے اپنے جو ہے وہ یعنی خاندان، نانا دادا، ان کی قربانی ہے اس ملک کو بنانے میں، ان کا خون شامل ہے اس میں.
ठीक है, मेरे नाना के भाई आज तक वो रोते रहे उनको याद करके, वो आते हुए रास्ते के अंदर जो है ना वो शहीद कर दिए गए थे इसमें, ठीक है ना। तो इस कौम, इस मुल्क को बनाने में बड़ी जो है वो कुर्बानी है, जिसमें शायर कहता है झील गए दुख झीलने वाले अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा एक है नाम हमारा, ऊंचा रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मुल्क बन गया है, अब आपका काम है, हमारा काम इस मुल्क को संभालें, इसकी आबियारी के अंदर, इसकी तामीर और तरक्की में, इसके फलने फूलने के अंदर जो है वो काम करें, जो है ना उसमें। समझ आ गई बात? तो हम एक मिल्लत बन के जिए, एक कौम बन के जो है ना वो जिए। हम आज बदकिस्मती से मसलों का तासुब, लिसानी तासुब इस कौम के अंदर डाला जा रहा है, जुबान का तासुब इनमें है, इनके अंदर जो है ना वो मसल की जो है वो इख्तलाफ को हवा दी जाती है कि आज कोई भी एक दूसरे मसलक को जो है अच्छा नहीं समझता, उसके साथ बैठना नहीं चाहता, कुफर के फतवे जो है ना लग जाते हैं। तो इस हाल को जब पहुंचे तो कैसे वो कौम, ये दुश्मन तो चाहते यही है कि ये आपस में एक न हो, ये मुत्तहिद न हो, सबके हम लोगों ने क्या होना है, एक होना है इस मुल्क की खातिर हम लोगों ने, ठीक है ना जी। तो तभी जाके जो है हम लोग कामयाब होंगे, तेरी अजमत मुखालिफ से मनवाएंगे, तेरा परचम बुलंदी पे लहराएंगे, परचम इस्लाम को रखना हमेशा सरबुलंद है, यही अपनी रिवायात कोहन का पासदार। अगर मुल्क है तो आप हैं, मैं हूं, हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम कहीं नहीं, कहीं के नहीं रहेंगे और हम जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इसलिए हमने इस मुल्क की जो है वो हिफाजत। आखिरी बातें मेरी सिर्फ शेरों के लिए नहीं है, बल्कि मैं आपको हमेशा के लिए एक सबक दे के जा रहा हूँ कि आप लोगों ने इस मुल्क की हिफाजत करना, कभी भी ऐसा काम ना करें, कभी भी उन लोगों का साथ ना दें, उन अनासर के साथ ना मिले जो मुल्क के दुश्मन हो, जो मुल्क को कमजोर करते हों, ठीक है ना जी। उन लोगों का साथ दें जो मुल्क की मजबूती का सबब बनते हैं, जो मुल्क को आगे लेके बढ़ते हैं। ऐसी कुव्वतें, ऐसी हुकूमत, ऐसे लोग जो मुल्क को कमजोर कर रहे हो, हमें फौरन उन लोगों से जो है ना अलग होना चाहिए, उनके खिलाफ हमें जो है वो एक्शन लेना चाहिए। मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर जो है ना हम लोगों ने आगे बढ़ना है। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गई होगी शेर। अब मैं शेर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं जी। जी पहला शेर इसमें, परचम इस्लाम को, परचम इस्लाम को रखना हमेशा सर बुलंद है, यही अपनी रिवायात कोहन का पासदार। जी शेर नंबर 2, तेरी अजमत मुखालिफ से मनवाएंगे, तेरा परचम बुलंदी पे लहराएंगे। जी शेर नंबर 3, अल्लाह के वादों पे मुजाहिद को यकीन, अल्लाह के वादों पे मुजाहिद को यकीन है भी लगाएंगे आखिर में। वो फतह मुबीन, कोमा लगाएं, वो फतह मुबीन, फिर फतह मुबीन, ये देख नहीं दे, फतह मुबीन, वो फतह मुबीन, फतह मुबीन, कोमा फतेह मुबीन है। जी परचम इस्लाम को आप देख लें, आप
پرچم اسلام کو رکھنا ہمیشہ سر بلند ہے یہی اپنی روایات، زیر لگا رہیں گے اس میں، روایات کوہن ہماری بہترین پرانی جو روایات ہیں ہماری، یہی اپنی روایات کوہن کا پاسدار، تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پہ لہرائیں گے۔ آسان نشے، اللہ کے وعدوں پہ مجاہد کو یقین، اللہ کا وعدہ ہوتا ہے نا مجاہدوں کی مدد کا اور آخرت کے اندر بہترین صلے کا، انعامات کا، اللہ کے وعدوں پہ مجاہد کو یقین، وہ فتح مبین، فتح مبین، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہے نا فتح مبینہ، اسی سے کہہ رہا ہے کہ وہ فتح مبین، فتح مبین، فتح مبین ہے، ایک ہی لفظ ہے 3 بار جو ہے نا وہ آیا اس کے اندر۔ چلیں جی، اب وہ 2 شعر میں نے ویسے پڑھے تھے، وہ آپ لوگ اس کو بھی یاد کر لیں، وہ بلکہ میں یاد کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دل کی تختیوں کے اوپر اس کو جو ہے وہ لکھ لینا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ اپنے ساتھ اس کو رکھنا، تاکہ آپ کو یہ یاد دلاتا رہے کہ آپ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے ملک میں بستے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ مبین ہے یا مبین ہے، نون غنہ، نقطہ نہیں لگانا، مبین، جی، وہ کون سے ہیں؟ پھر شعر پھر سے پڑھیں سر، چلو شعر، پرچم اسلام کو رکھنا ہمیشہ سر بلند ہے یہی اپنی روایات کوہن کا پاسدار، ہے یہی اپنی روایات کوہن کا پاس، تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، اللہ کے وعدوں پہ مجاہد کو یقین، یقین نون غنہ، یقین ہے، اللہ کے وعدوں پہ مجاہد کو یقین ہے، وہ فتح مبین، فتح مبین، فتح مبین ہے۔ جی اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان اشعار کو یاد کر لینا ہے اور ہمیشہ جو ہے نا اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کون سے ہیں شعر؟ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام سر، تھینک یو سو مچ ایمن فاطمہ، جی ویلکم۔ کیا شعر پڑھ رہا تھا ایمن، بلوا دیا، ہاں، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا۔ سر آپ کا پچھلا لیکچر اپڈیٹ نہیں کیا؟ جی آ گیا ہے لیکچر، کیوں نہیں آیا؟ پچھلا لیکچر آیا ہوا ہے، آپ کو یہ پوری نظم ہلال استقلال آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گی۔ میری بات یاد رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ نظم ہے، بہت اہم ہے، دیکھ لو یہ 4تھا لیکچر ہے، چھوٹی سی نظم ہے، پڑھانے والے ایک دن میں پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ساتھ میں ایک اور بھی پڑھا دیتے ہیں۔ نو سر میں نے بہت ڈھونڈا نہیں ملا، مل جائے گا۔ آپ لوگ نا SCS میتھمیٹیکل ورلڈ کے اوپر دیکھیں، پارٹ 3 یعنی اس کا لکھا ہوگا اوپر، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر سال اول پارٹ 3، جی میں وہ شعر آپ لوگوں کو لکھوا دوں، تھینک یو سو مچ۔ چلو میرا شکریہ کس بات کا، میں تو میرا یہ حق ہے، لکھا ہی نہیں ملا جی سر، ہے یوٹیوب پہ، ہاں دیکھو نا مومنہ طارق کہہ رہی ہے کہ ہے یوٹیوب پہ، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، ہاں اچھا جی، وہ شعر کیا ہے؟ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ سب میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نا اس کو یعنی ملک کی خاطر ایک بن کے رہنا ہے، ہم نے کبھی بھی فرقوں میں نہیں پڑھنا، کبھی بھی لسانیت کا شکار، یہ زبانوں کا تعصب ہوتا ہے جی، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ پشتو، یہ فلاں ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے بالکل نہیں پڑھنا، ہم نے ایک پاکستانی بن کے جو ہے وہ جو ہے وہ جینا ہے۔ پہلے میری بات سن لو پھر میں لکھوا دیتا ہوں۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ اونچا روشن چمکتا ستارہ رہے، اونچا روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا شعر بچے کہہ رہے تھے اللہ کے، وہ تیسرا شعر ہے اللہ کے وعدوں پہ مجاہد کو یقین، یہ دیکھ لو، اللہ کے وعدوں پہ مجاہد کو یقین، وہ فتح مبین، فتح مبین، فتح مبین ہے۔ جی میں مطمئن ہو جاؤں آپ لوگوں کو نظم کی سمجھ آ گئی ہے،
तो मैं बता रहा था कि 4 लेक्चर इसके ऊपर जो है वो लगे हैं ताकि आप कोई कमी ना रह जाए, बेहतर तरीके से आप जो है वो पढ़ सकें अच्छी तरह से इसको जो है ना। अगर कोई कमी रह गई तो आप फिर से ये चारों लेक्चर यूट्यूब पे ले लेंगे, ये लेक्चर कल आ जाएगा, तो आप लोगों ने फिर से इसको जो है वो अच्छी तरीके से देख लेना है। जी, चमकता सितारा रहे, इससे आगे। जी सर जी, आगे सर जी शेर। जी जी, मैं लिखवा रहा हूँ। ऊंचा रोशन चमकता सितारा रहे। ऊंचा रोशन चमकता सितारा रहे। ऊंचा रोशन चमकता सितारा रहे, लिख लिया पहला मिसरा। अच्छा जी, जी लीव कर दो, हो गया, लेक्चर मुकम्मल हो गया। ऊंचा रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ये शेर पेपर में भी ऐड कर सकते हो, ये आखिरी शेर के अंदर। तो वैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये मुझे शेर बड़े अच्छे लगे थे, मुझे याद थे काफी अरसे से, मैंने कहा था फिर आखिर में आप लोगों को जो है ये लिखवा दूं। आगे फिर मैं बताऊंगा क्या पढ़ाना है वो हफ्ते को, वो देखूंगा। कमाल सर, आपका कोट भी कमाल है, कहाँ से लिया है? दुकान से लिया और कहाँ से लिया था? जी सर, टेस्ट बता दें? हाँ टेस्ट मैं वो ग्रुप में बता दूंगा। नहीं, जेपी से नहीं लिया, मुल्तान से लिया था। अच्छा जी, वो क्या बता रहा था, टेस्ट मुझे ज़हन में नहीं आ रहा अभी, टेस्ट नंबर आपका तीसरा कौन सा है? सबक तो खत्म हो गया मेरे ख्याल में, नज़म होगी तो। तबीयत ठीक है मेरी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को जो है वो टेस्ट ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग देख लेंगे। ब्रांच का नाम एंड प्राइस, मैं यहाँ लाइव लेक्चर है, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, इसमें छोड़े वैसे बोलेंगे। मुझे नहीं, दुकान मुल्तान से लिया था, कैंट एरिया से, दुकान नहीं याद मुझे। 25 से ऑनलाइन क्लासेस होंगी सर, फर्स्ट नज़म और फर्स्ट गज़ल है टेस्ट में। जी फर्स्ट नज़म और फर्स्ट गज़ल है, ठीक है। वो चलो मैं टेस्ट बता दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है बच्चों। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखा करें अपने वालिदैन को भी। पच्चीस से, जी जी आप भी, जी इंशाल्लाह याद रखेंगे। जी नहीं पता, अभी मीटिंग होनी है, उसके बाद डिसाइड होगा भी आगे 25 से जारी रहती हैं नहीं रहती, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जल्दी ना करें आप लोग, वेट करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।